تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بیسک بات یہ ہے کہ جو تراجم الابواب ہیں، امام بخاری نے جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں، ہیڈنگز آف دا چیپٹرز، اور پھر ہیڈنگز کے ساتھ جو حدیث کی روایت سے پہلے جو اوپر آیات اور احادیث کو اور احکام اور صحابہ تابعین کے اثر کو بیان کیا اور ان کے اقوال کو بیان کیا، اقوال کو جب دورہ کراؤں گا تو بعض جگہ پر یہ آئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو روایت حدیث شروع کرنے سے اوپر جو بیان کیا، اب میں وہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بڑی خاص بات ہے، ذہن نشین کر لیں، وہ امام بخاری کا اپنا فہم ہے، وہ امام بخاری کا اجتہاد ہے، وہ اجتہاد ہے جس کی وجہ سے ان کو مجتہد کہتے ہیں۔ ترجمۃ الباب یہ اجتہاد بخاری ہے، حدیث رسول نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، جو چیپٹر کا عنوان ہے ترجمۃ الباب، وہ اجتہاد بخاری ہے، وہ حدیث رسول نہیں ہے، لہذا اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ۔ اور آج انشاءاللہ میں آپ کو اس کے نمونے بنا کے دوں گا، ان 3 دنوں میں نمونے دوں گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف میں تو ادنا طالب علم ہوں، ان کے لاکھوں درجے کے طالب علموں کا بھی طالب علم جوڑے جوتے اٹھا کے خاک آنکھوں میں سرما بنانے والا، ان سے امام مسلم نے بھی اختلاف کیا، امام ترمذی نے اختلاف کیا، امام ابو داؤد، ان کے شاگردوں نے کیا، چونکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ کیا؟ وہ ترجمۃ الباب ان کا اجتہاد ہے، ان کا فہم ہے، اس کو فقہ البخاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی فقہ ہے۔ تو امام بخاری کی فقہ کو ماننے والے اگر فقہ امام ابی حنیفہ سے اختلاف کرنا جائز سمجھتے ہیں تو فقہ بخاری سے اختلاف جائز کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے ہاں ایک زمانہ آ گیا جب علم رخصت ہو گیا تو اس کے بعد علم کم غصہ زیادہ، علم کی کمی ہم غصے سے پوری کرتے ہیں، جوش و خروش سے پوری کرتے ہیں، فتویٰ سے پوری کرتے ہیں، اور زبان سے پوری کرتے ہیں، تیز غصے سے بھر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ نہیں، اگر غصہ نکال کر علم سے بات کی جائے تو میں نے ایک سوال کیا، اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ الامام ابی حنیفہ سے اختلاف کرنا بعضوں کے نزدیک جائز ہے، انہوں نے بھی تو احادیث سے لی ہے فقہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کہاں سے لی؟ احادیث سے ہی لی نا، جیسے امام بخاری نے لی، امام مالک نے بھی، امام شافعی، احمد بن حنبل، ہر ایک نے ایسے لی۔ تو اگر ان کی فقہ سے اختلاف جائز ہے تو جو احادیث روایت کرنے سے اوپر ترجمۃ الباب میں فقہ امام بخاری نے دی، اس سے اختلاف کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ بس ایک علمی سوال ہے۔ جواب کیا ہے؟ جائز ہے، اور یہ گستاخی نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے گستاخی کا معنی بھی اپنا بھی گھڑ لیا۔ اگر گستاخی کا اتنا وسیع معنی لے لیا جاتا تو علم 14 صدیاں میں آگے چلتا ہی نہیں، نہ چلتا۔ امام اعظم کے شاگرد تھے، پوتے شاگرد تھے امام شافعی، مذہب شافعی کبھی پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو پھر استاد نے جو فرما دیا بس، آگے تو بات کی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے، اگر اختلاف کی علم میں گنجائش نہ ہوتی تو مذہب مالکی موجود تھا، مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا، گستاخی بن جاتی۔ اگر علمی اختلاف گستاخی ہوتا تو امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، جب ان سے پڑھ لیا تو پھر آگے مذہب حنبلی نہ بنتا، شافعی رہتا، اور کوئی مذہب نہ بنتا، صرف 2 مذہب رہتے، حنفی اور مالکی، باقی تو سب ان کے شاگرد ہیں، باقی تو سب امام اعظم کے پوتے شاگرد اور امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اگر اختلاف کی اجازت علم میں نہ ہو تو نئے مذہب وجود میں نہ آئیں۔ امام ابو یوسف امام اعظم سے اختلاف نہ کرتے، امام محمد ان سے اختلاف نہ کرتے، امام ظفر اختلاف نہ کرتے، اور یہ سلسلہ علمی اختلاف سے ہی علم کا ارتقاء ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت
مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ میرے دادا استاد ہیں۔ مجھ میں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میں 3 طریق ایسے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں صرف ایک واسطے کے ساتھ، اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں ایک واسطے کے ساتھ، یعنی میں کسی ایسے استاذ کا شاگرد ہوں جو براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، بس درمیان میں اور 2-3 واسطے، زیادہ واسطوں والے طرق بھی ہیں اعلیٰ حضرت تک جو میرے جاتے ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے، حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے، وہ واسطے دو ہیں درمیان میں، مگر 3 طریق میرے پاس ایسے ہیں۔ ایک حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا شاگرد اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ۔ دوسرا طریق حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ الوری، حزب العناب والے، مجھے ان سے تلمس 4 سال میں ان سے حدیث سماع کیا، اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد۔ اور تیسرے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، میرے اساتذہ میں سے، شیوخ میں سے ایک ہیں، ان کی وفات 165 برس کی عمر میں ہوئی، 165 برس کی عمر میں، اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، یہ مولود مدینہ تھے، مدینہ طیبہ میں ولادت تھی۔ سید عبد المعبود جیلانی یہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی شاگرد ہیں براہ راست، علامہ فضل حق خیر آبادی کے بھی شاگرد ہیں براہ راست، حضرت پیر پٹھان، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی شاگرد ہیں براہ راست۔ اور میرے دادا اور پردادا شیخ سیدنا علی نقیب الاشراف اور سیدنا عبد الرحمن النقیب، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین، میرے شیخ کے دادا اور پردادا، ان دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں۔ سید عبد المعبود جیلانی 165 برس عمر تھی، تو ان سے تلمذ اور سماع کیا میں نے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سماع کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا، علمی 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے، بلکہ امام اہل سنت رہے۔ اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے سمیت الامام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ، اور وہ امام اہل سنت رہے۔ تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا، حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے، اس میں تفنن طبع بھی ہے، ایک پیارا مزاح بھی ہے علمی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے، تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے، ادب اور شے ہے، علمی اختلاف اور شے ہے۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافعی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا، مستقل فقہی مذہب الگ بنا دیا امام شافعی کے باوجود۔ یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ۔ اور ادب کا درجہ کیا ہے؟ جب بغداد میں امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے، احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائیدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے، گھوڑے کے پائیدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے۔
یہ ادب تھا، وہ علمی اختلاف تھا۔ تو علم تب فروغ پاتا ہے، علم تب فروغ بولیے پاتا ہے۔ طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی، نہ سہروردیت وجود میں آتی، نہ نقشبندیت وجود میں آتی۔ یہ سب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے الگ فروع اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے۔ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا۔ امام ترمذی نے ان سے اختلاف کیا۔ الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا، مگر ادب اپنی جگہ۔ ادب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے۔ ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے، ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے، اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تم ان سے بڑے آ گئے ہو، ان سے مختلف بات کر دی، ان سے بڑے آ گئے، ان سے مختلف بات کر دی، کرتے چلے آئے ہیں، اکابر کرتے چلے آئے ہیں۔ اکابر اصاغر 1400 سال کی تاریخ اس سے مملوء ہے، مگر حق انہی کا ہے جو حقدار ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جاہل قلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز کرے، دین کا مذاق نہ بنے۔ تو میں عرض بات وہیں پھر آ گئی کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی سے اختلاف بعض لوگوں کے نزدیک جائز ہے، تو امام بخاری کے تراجم الابواب جس میں فقہ البخاری ہے اس سے بھی اختلاف خلاف ادب نہیں ہوگا۔ جب اس چیز کو آپ نے سمجھا، اب میں آپ کو اس موضوع کی طرف لا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراجم الابواب میں موقف بیان کیا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کا علم ہے، ان کی فقہ ہے، ان کا فہم ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا رجحان ہے علمی اس مسئلے پر، اس رجحان علمی یا مذہب فقہی یا اپنے رجحان تبع کے مطابق اور اپنی تحقیق کے مطابق پوری امانت، دیانت، عدل اور انصاف کے ساتھ جو قائم ہوتا ہے امام کا، اس کے مطابق وہ ترجمۃ الباب اور اس کے اندر جو کچھ پہلے بیان کر دیتے ہیں، اور بعد میں احادیث صرف وہ لاتے ہیں جو اس کی مطابقت میں ہوتی۔ تو یاد رکھ لیں، بخاری شریف میں خاص بات آج بتا رہا ہوں، وہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ تراجم الابواب کی صورت میں امام بخاری کے اپنے فقہی رجحان اور فقہی اجتہاد کی کتاب بھی ہے۔ جنہوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا ان کو پھر مغالطے لگے ہیں، اور بہت مغالطے لگے ہیں۔ اگر اس لطیف اور دقیق علمی فرق، اور یہ فرق میرا کیا ہوا نہیں، محقق مسلم متفق علیہ فرق ہے، اہل علم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے۔ جو یہ فرق ملحوظ رکھیں گے وہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اس چیز کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہم بخاری شریف کے اس پہلو کو لیتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں چند نمونے دوں گا اور بڑے اہم ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے ہیں قائمن بول کرنے کی، حدیث نمبر 224، قائمن بول کرنے کی، یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے۔ اس کا باب نمبر 63، کتاب الوضو، باب 63، باب البول قائمن وقائدن، باب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ البول قائمن وقائدن، کھڑے ہو کر اور
بیٹھ کر دونوں لفظ ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اور حدیث نیچے صرف ایک ہی لائے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر بول کرنے کی لائے ہیں۔ پوری بخاری شریف میں جو ہم نے 7500 جن احادیث کا ذکر کیا، بیٹھ کر بول کرنے، پیشاب کرنے کی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ اب میں وہ کہا تھا کہ بڑی باریک چیزیں اور بڑی علمی دقیق اور لطیف ہیں، مگر دروازے کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ مغالطوں کے، اشکال دور ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو بخاری شریف کے سوا کوئی اور بات ماننے کو تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخاری کے سوا باہر کوئی شے حدیث صحیح نہیں، انہیں آج سے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر بول کرنا بند کر دیں اور وہ یورپین اور انگلش، برٹش اور امریکن کی سنت پہ آ جائے، کیونکہ بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں۔ باب قائم کیا ہے البول قائما و قائدا، باب میں دونوں لفظ بیان کیے، حدیث صرف، میں حدیث اب پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت لائے ہیں۔ آگے جا کر امام بخاری نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ آقا علیہ السلام سے ایک بار کھڑے ہو کے یہ بول کرنے کی جو حدیث ہے موقع کیا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں جا کر اس حدیث کے واقعے کی تفصیل میں گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف تھی گھٹنوں میں، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور دوسرا یہ کہ سفر تھا صحرا میں اور تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ نے قائمن بول فرمایا۔ اب بولیے، اگر صرف بخاری پر کر لیا تکیہ اور کل علم بخاری میں دے دیا اور باقی تمام کتب حدیث سے آنکھ بند کر لی، تو اس پر جو اعتراض وارد ہوگا اہل علم کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کے لیے آپ کو امام حاکم کی مستدرک کی طرف جانا پڑا یا نہیں؟ بولیے۔ اور اس جواب کے لیے آپ کو دیگر کتب حدیث کی طرف جانا پڑا یا نہیں؟ اب اس پر دیگر ائمہ حدیث اور سیاستہ نے ابواب قائم کیے ہیں الگ، قائدن بول کرنے کے ابواب قائم کر کے حدیثیں الگ بیان کی اور قائمن الگ بیان کی، اور دوسری کتب حدیث کے ذریعے ہم بیٹھ کر بول کرنے کی سنت کو سمجھتے ہیں۔ اگر صرف بخاری پر رہیں اور باقی کتب کا انکار کر دیں تو پھر تو مشکل آ جائے۔ دوسری کتب حدیث میں قائدن کی احادیث آئی ہیں، صحیح بخاری میں نہیں آئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترجمۃ الباب میں دونوں دے دیا، اس سے ثابت کر دیا کہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ امام بخاری نے ثابت کر دیا ترجمۃ الباب سے، مگر حدیث نہیں لا سکے، حدیث ایک دی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 637، باب الخفین، یہ جو موزے ہیں، موزوں پر مسح کرنا، یہ 637 صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی نہیں بتا رہا ہوں۔ المسح علی الخفین، جب اسی وضو میں آئے گا المسح علی الخفین، ابھی میں نمونے دے رہا ہوں، پھر تو میں ساتھ ساتھ آپ کو نمبر سارے بتا کے چلوں گا۔ امام بخاری نے موضوع پر مسح کرنے کی حدیث دی ہے اور توقیت کی کوئی حدیث پوری صحیح بخاری میں نہیں لائے۔ توقیت سے مراد کہ کتنے وقت تک مسح کرنا جائز ہے۔ جب موزے پہن لیے تو مقیم کتنے دن اس پر مسح کر سکتا ہے یا کتنی نمازوں تک کر سکتا ہے، مسافر کتنا عرصہ کر سکتا ہے، یہ توقیت کہتے ہیں۔ کیا؟ التوقیت فی المسح، مسح علی الخفین میں توقیت کے وقت کتنے تک جائز ہے موضوع پر مسح کرنا، یہ پوری زندگی جاری رکھے۔ تو امام بخاری نے کوئی حدیث توقیت فی المسح پر نہیں وارد کی۔ اب اس کی وجہ امام بخاری کے فقہی رجحان میں اور مذہب میں مسح علی الخفین مطلق ہے، توقیت ہے نہیں۔
لہٰذا انہوں نے حدیث وارد نہیں کی۔ اب یہ جو آپ مقیم ہوں تو 3 دن کرتے ہیں مسا، 1 دن کرتے ہیں، 1 دن 24 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے، اور مسافر ہوں تو 3 دن کرتے ہیں۔ یہ توقیت، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 637 سے ثابت ہے، یہ بخاری سے نہیں ملی توقیت، یہ صحیح مسلم میں ہے یا نسائی شریف میں ہے یا ابن ماجہ میں ہے۔ کیا مسلم میں ہے، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ اور امام مسلم نے، یہ صحیح مسلم ہے میرے پاس، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، باب التوقیت فی المسح علی الخفین۔ یہ کتاب الطہارہ کے اندر امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر 638 لائے ہیں امام مسلم اس پر، پھر 639 اور آگے پھر اس طرح کی 40 اور 41 سب اسی توقیت فی المسح پر امام مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ۔ اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ اس نقطے کی تائید کر رہا ہوں جو یہ سمجھے کہ کل صحیح حدیث بخاری میں ہے، یہ غلط ہے، یا جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں۔ میں اس تصور کا رد کر رہا ہوں دلائل صحیح بخاری سے کہ جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر اب مسح پر جو توقید کرتے ہیں وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، حتیٰ کہ قائداً بیٹھ کر بول کرنا وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، جبکہ امام مسلم حدیث صحیح لائے ہیں اور باقی اصحاب سیاح حدیث صحیح لائے ہیں، مگر امام بخاری نہیں لائے۔ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ امام بخاری کو آپ اپنے مقرر کردہ اس پیمانے کے مطابق روایت نہیں ملی، انہوں نے خود اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر دی تھی کہ میں اپنی صحیح بخاری میں جو حدیثیں لاؤں گا وہ ان 5 شرائط پر پوری ہونی چاہیے۔ احادیث صحیحہ میں سے جو ان شرائط پر نہیں ہوئی نہیں لی، وہ دیگر احادیث صحیح تھی، دیگر ائمہ نے لے لی۔ لہذا یہ قول غلط ہوا کہ جو بخاری میں نہیں ہم نہیں مانتے، یا یہ دعویٰ کرنا، مطالبہ کرنا کہ اگر ہے یہ بات تو بخاری میں دکھاؤ، یہ صرف جاہلوں کا قول ہے، عالموں کا نہیں ہے کہ ہمیں صرف بخاری میں دکھاؤ، یہ جہال کا قول ہے، ایک اہل علم میں سے کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا۔ اب اس کے چند نمونے اور دے رہا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمت، امام بخاری نے بڑی اہم چیز ہے مذہب فقہی کے حوالے سے بیان کرنا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان، صحیح بخاری، ابواب چل رہے ہیں رفع الیدین کے، کیا رفع الیدین، نماز میں جو رفع یدین کرتے اس کے، باب نمبر 85 اور باب ہے الی این یرفع یدیہ، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب نمبر 85 کتاب الاذان میں، الی این یرفع یدیہ، کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ باب قائم کیا ہے۔ یہ جو ہاتھ رفع یدین کا کرتے ہیں تو کس جگہ تک اٹھائے جائیں، یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا۔ اس کی حدیث نمبر 738 بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر 737، یہ ذہن میں رکھ لیں، حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں، پرانے نسخوں میں اور تھے، نئے میں اور ہیں۔ اعداد میں نے بتایا نا آپ کو، جس طرح تعدادیں مختلف ہیں، گنتی کے طریقے مختلف ہیں، تو باب بتا دوں گا، کتاب بتا دوں گا، باب کا عنوان بتا دوں گا، تو کوئی بھی نسخہ لیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس پر۔ کتاب الاذان باب نمبر 85، باب کا نام الی این یرفع یدیہ، اس کی حدیث۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں اس میں، اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں اس وقت رفع یدین، یا اسی طرح بعد میں بھی جب رفع یدین کریں رکوع میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندھوں تک اٹھائے جائیں۔ اب یہ امام بخاری کا مذہب فقہی ثابت ہو رہا ہے۔ تراجم الابواب ہیں،
باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس سے پڑھنے والے کا ایک ذہن بن گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا، اس سے ایک ذہن بن گیا، جو حدیث اس کے نیچے پڑھی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا۔ میں نے یہ کتاب المنہاج السوی لکھی ہے، اس کے تمام جو کام محدثانہ کیا اس میں، تمام تراجم الابواب نئے قائم کیے ہیں میں نے، اصحاب الحدیث کی طرح نئے تراجم الابواب۔ آپ سمجھ جائیں گے جب پوری گفتگو ختم ہوگی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے۔ تو پڑھنے والے نے جو حدیث پڑھی اس کو آگے آئیں گی وہ حدیثیں جس میں آپ کو یہ بات سمجھائے۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی، اور کان کی یہ جو لویں ہیں اذنین تک، کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی۔ یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی۔ نمبر ایک، نہ تو رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائے، اس پر میں ابھی بعد میں آتا ہوں، نکتہ سمجھیں۔ بعض لوگ آپ سے کہیں گے احناف حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتاح میں تکبیر اولیٰ، بعد میں رفع یدین نہیں کرتے۔ بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، اور رفع یدین ترک کرنے یا نہ کرنے کی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، یہ اعتراض ہے نا۔ اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا، ہاں رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، اسی طرح جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ نہیں ہے تو کیا ہوا بھئی، کوئی قیامت آ گئی ہے؟ بخاری شریف میں صرف 2513 حدیثیں ہیں بس، انہوں نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے امام بخاری نے، اور 97,500 حدیثیں جو انہیں خود صحیح یاد ہیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں، تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں، یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ اب دوسری بات میں نے بتائی توقیت مسح کی، وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہے، ہم کرتے ہیں تو دوسری کتابوں پر انحصار کیا نا۔ اب اسی طرح بتا رہا ہوں رفع یدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، بس اس کے سوا آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حدثنا، بلکہ ترجمۃ الباب سمجھا دوں آپ کو جو میں نے، وہ کیا تھا؟ اوپر تھا باب نمبر 85، امام بخاری نے فرمایا باب الی این یرفع یدیہ، یہ اس کا عنوان ہے، ترجمۃ الباب ہے۔ آگے فرمایا وقال ابو حمید فی اصحابہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ۔ اب یہ جو حدیث ہے رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے، یہ جو بیان کیا آپ نے دیکھا اس میں امام بخاری نے کوئی سند بیان نہیں کی، قول بیان کیا ابو حمید کا بغیر سند کے، اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کیا۔ یہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں حدیث کی سند، ترجمۃ الباب میں وہ جو مواد دے دیتے ہیں وہ ان کی فقہ ہے۔ اب بڑی اہم چیز کہنے والا ہوں یہاں، بڑا اہم نقطہ ہے۔ فقہ حنفی پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور امام اعظم پر اساتذہ اور شیوخ بیٹھے ہیں، جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ائمہ فقہ پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اقوال دے دیتے ہیں، وہ مراسیل دے دیتے ہیں، صحابہ کا قول مرسل صحابی دے دیتے ہیں، مرسل تابعی دے دیتے ہیں، وہ مقطوع روایت دے دیتے ہیں کہ فلاں نے کہا کہ حضور ایسا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں تابعی نے کہا کہ حضور علیہ السلام ایسا فرماتے تھے، فلاں تابعی نے کہا کہ حضور کا عمل یہ تھا، فلاں صحابی نے کہا کہ حضور کا معمول یہ تھا۔ فقہا ائمہ فقہ اور امام اعظم ابو حنیفہ فقط اس طرح قول نقل کر کے حضور کا بیان اور سنت بیان کر دیتے ہیں،
وہ امام بخاری مسلم کی طرح پوری سند کے ساتھ حدیث روایت نہیں کرتے، لہذا ہم ان کی بات کو بولیے ان کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب اس کا جواب دے رہا، یاد رکھ لیں، امام اعظم ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا احمد بن حنبل، جو ائمہ فقہ اور ائمہ مذہب ہیں اور مجتہد مطلق ہیں، جنہوں نے مذہب کی بنیاد رکھی، بشمول امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ مسئلہ فقہ کا سمجھانا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں، حکم فقہ سمجھانے کے لیے امام فقہ کو سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، وہ خود معتمد ہوتا ہے، وہ ثقہ ہوتا ہے، یا وہ تابعی ہے یا تبع تابعی ہے، خود خیر القرون سے ہے، اور اپنی پوری محقق سند کے ساتھ وہ صحابی کو بیان کر رہا ہے یا تابعی کا قول بیان کر رہا ہے کہ ابن سیری نے کہا، شابی نے کہا، زہری نے کہا، فلاں نے کہا، حسن بصری نے کہا، قتادہ نے کہا، اکرمہ نے کہا۔ جب وہ اعتماد کے ساتھ، پوری ثقافت کے ساتھ، وثوق کے ساتھ صحابی کو، تابعی کو، تبع تابعی کو، جس سند پر انہیں علم بھی ہے، اعتماد بھی ہے، جب ان کے قول سے بیان کرتے ہیں کہ فعل رسول اللہ ہاکذا او قال رسول اللہ ہاکذا، یا ہاکذا یفعل رسول اللہ، یا ہاکذا یقول رسول اللہ، جب وہ ان کا قول روایت کرتے ہیں تو اعتماداً ان کا قول حکم مرفوع کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں اول سے آخر تک جو عمل ترجمۃ الباب میں کیا ہے، وہ عمل امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یہ جو امام بخاری نے جو کچھ کیا ترجمۃ الباب میں، یہی ائمہ فقہ کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی کیا ہے۔ امام اعظم کا ترجمۃ الباب چونکہ بیان فقہ کے لیے ہے، بیان حکم کے لیے ہے، استنباط احکام کے لیے ہے، اور اپنے فقہی مذہب کے اظہار کے لیے ہے، اس وجہ سے اور وہ چونکہ امام بخاری کو چونکہ یہاں اعتماد ہے ابو حمید پر، اور ابو حمید کو اعتماد ہے سند پر کہ حضور نے ایسا فرمایا، لہذا امام جب اعتماداً ثقافت کے ساتھ اعتماداً کہتا ہے بیان فقہ کے لیے، تو وہ امام بخاری کے ترجمۃ الباب کے حکم میں داخل ہوتی ہے۔ لہذا ائمہ فقہ کے ایسے بیان وہ درجہ رکھتے ہیں جو امام بخاری کے ترجمۃ الباب کا ہے، اور جہاں وہ پوری سند کے ساتھ حدیث روایت کر دیں اس کا وہ درجہ ہوتا ہے جو کتب حدیث میں اسناد حدیث کا ہے۔ تو وہ دونوں طریقے اپناتے ہیں۔ یہ ترجمۃ الباب کی وضاحت ہے۔ نیچے حدیث یہ ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرافع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ او کما قال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حضور علیہ السلام کا کہ دیکھا کہ نماز کو افتتاح کیا، تکبیر کہی اور اپنے دست مبارک کندھوں تک اٹھائے، بس۔ اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی، ایک ہی روایت دے دی۔ کیوں کہ اوپر، اب اس کی بات کو سمجھیں، کیوں دی کہ اوپر وہ اپنی فقہ بیان کر چکے ہیں، اوپر اپنا مذہب، جہاں امام بخاری ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمۃ الباب میں وضاحتیں، عنوان دے دیں گے ترجمۃ الباب، جہاں امام بخاری ترجمۃ الباب میں کوئی قول بھی دے دیں، حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں، صحابہ تابعین کا کوئی قول دے دیں، تو گویا انہوں نے اپنا اظہار ما فی الضمیر کر دیا، اپنے مذہب کو، اپنے فقہی حکم کو، اپنی ترجیح کو بیان فرما دیا۔ جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے، تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے، کتاب الفقہ بھی ہے۔ اس فرق کو سمجھے بغیر اگر بخاری پڑھیں گے تو مغالطہ پیدا ہوگا، سمجھ کے پڑھیں گے تو مغالطے دور ہو جائیں گے۔ اب آئیے، جب یہ بات ہو گئی تو اب ہمیں